الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال تعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وقال تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل الدنيا کے لیے
لیے چھوڑ دی ہم نے دنیا، کیا فقیروں کے لیے دولت عقبا کم ہے؟ وہ مدینے کی زمین جس میں فروکش ہے حضور، اس رتبے سے کہیں عرش معلا کم ہے۔ اپنے خون سے چراغ دین جلایا حسین نے، اپنے خون سے چراغ دین جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے۔ خود کو تو ایک بوند پانی نہ مل سکا، خود کو تو ایک قطرہ پانی نہ مل سکا، خود کو تو ایک بوند پانی نہ مل سکا، کربلا کو خون پلایا حسین نے۔ کربلا کو خون جگر پلایا حسین نے، کربلا کو خون اولاد پلایا حسین نے۔ ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں، سجدہ کیا پھر سر نہ اٹھایا حسین نے۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو اپنے جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو اپنے خون سے چراغ دین جلایا حسین، کٹ گئی گردن لیکن نہ کی فاسق کی بیعت وہ حسین۔ شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی سرسبز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے۔ شہادت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں خدا والے، شہادت اس کی خوب دے گئے ہیں کربلا والے۔ عجب فیض ہے ہمارے نبی کی محبت کا، درود ان پہ پڑھتے ہیں رحمت ہم پر برستی ہے۔ میرے حضرات خوش میں تو ہوئے زوردہ آواز بلند درود شریف پڑھ کے۔ محترم سامعین حضرات، انتہائی قابل صد تکریم و احترام معزز سامعین حضرات، آج جامع مسجد مرکزی معموری ضلع ڈیرہ غازی خان 9 محرم الحرام بروز ہفتہ سن 1442 ہجری کا سال بمطابق 29 اگست سن 2020 میرے انتہائی محترم میزبان مکرم، ہر دل عزیز محب العلماء حاجی دوست محمد لشاری صاحبزادہ بھائی محمد غلام یاسین صاحب انہیں حکم دے ہوتے پرخلوص دعوت دے ہوتے، میں تسا حضرات کی خدمت حاضرہ سٹیج دے ہوتے علماء حضرات موجود ہیں۔ میں گزارش کرے سا کہ میرے انتہائی محترم برادر قاری ابن قاری عالم ابن عالم محترم جناب مجاہد جمعیت حافظ زبیر احمد صاحب کو ان بسو سٹیج دے ہوتے تشریف لینا میں گفری دے ہوتے، اور میرا دل آدھا پہ تسا ہو میری تقریر تسا بہت میں نامت پڑھے ہو سارے استاد نے بار اور ضلع ڈیرہ غازی خان کے اندر نام اور استاد قاری جنہیں پوری زندگی قرآن پڑھا ہے۔ میرے خیال ہے ضلع ڈیرہ غازی خان جن تک کوئی مستی ہے جنہیں
کوئی مدرسہ ہے جانے جتنا حضرت شاگرد نہ بیٹھو دیہات میں جنگل کو منگل کیتے اور علماء کا بڑا تعلق ہے بزرگان محترم بغیر کہیں تمہید دے دوسرا حضرات کا وقت قیمتی ہے مسجد اندر باہر بھری ہوئی ہے جنہیں میں پہلے محترم بھائی عبدالجبار خالد صاحب پورے زور نال تو جگہ دے بیان دوسرا جاگ دے پہو چست تھی دے پہو سبیل بیتی بیٹھو سارے جنہیں بیتی بیٹھے ہاتھ کھڑے کرے کہنا تو سبیل کو میرے منے دے ایک منے دے اچھا سیدھے تھی وہ ایک گولے ہی نہ کرو جو پانی جاما ہے بیٹھو مسجد چست تھی دے پہو تکڑے تھی دے پہو نعرہ مارنے کا زور کا مارنے نہیں مارنا کا چپ کرتے بیٹھا بزرگان محترم عائدہ سالانہ عظمت حسین شہداء کربلا کانفرنس انعقاد پذیر ہے اللہ کے گھر وچ بیٹھو مسجد اللہ کا گھر ہے بڑا مقدس ماحول ہے آپ حسین کے مننے والے مسجد چند رہنے حسین کی زندگی مسجد گزری ہے حسین کے نانا محمد عربی کی زندگی بھی آپ مسجد گزری ہے آج بھی محمد عربی مسجد کے کونے دے وچ تشریف فرما ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیتے کہ نبی کے غلاموں سے قیامت تک انہیں کا تعلق مسجد اور مدرسے نال ساری عبادت گاہ کا نام مسجد ہے تے دوجے مارکے کا نام وہ کچھ نہ مانا رکھی جرا نہ خدا کو پسند ہے نہ خدا کے حبیب کو پسند ہے نہ انہا ذکر قرآن میں ملتے نہ حدیث تو سب خوش قسمت ہے تو اللہ تعلق اہل حق علماء جو بند جماعت نہ یہ ایک جماعت ہے جن کے بارے محمد عربی کا فرمان ہے داخل الجنہ یہ ایک فرقہ ہے یہ ایک عقیدہ ہے یہ ایک جماعت ہے جری صحیح مانے صحیح رستے دے ہوتے چل دی ہوئی ہے سبحان اللہ گرمی قانونی گھبراؤنا شہداء کربلا دی سیرت دا عنوان دا جلسہ ہے تو یہ سمجھو تسا میدان کربلا چ بیٹھو گا او تو اپنا خون دے گئے تسا پسینہ نہیں دے دے خالی محبت ہے کہیں دنوں میں پوچھے اگلے آڑے میں 6 محرم کو بہاولپور گیا جائے بندے جلسہ کرایا میں کہ تیرے نام کیا ہے وہاں کہ میرے نام عاشق حسین تو جرا سپیکر اللہ انہیں نام محمد حسین بیا ایک ودا نات خاؤں کو نے پوچھو وہاں کہ غلام حسین میں کہتا یہ کہ حسین کا غلام ہے نام بھی بڑے پیارے اولاد دینا تو میرے بزرگوں اور دوستو میں آپ دیکھ کریں پہ ہم کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے بڑی عظمت والا بڑی شان والا اور بڑی قدر والا بڑے احترام والا مہینہ ہے تو اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر فرمایا ایوہ الذین آمنوا آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة او ایمان والے کو اللہ نے مخاطب کرتے فرمائے ایمان والے دی نشانی ہے جے بلے کوئی مشکل پیش آوے کوئی پریشانی آوے فوراً وضو کرتے نماز کئی سجدے چاہتے کوئی رکوع چاہتے کوئی قیام چاہتے کوئی تشہد چاہتے کوئی قیدے کے اندر اللہ پاک خود فرماتے میرے بندے میرا قرب حاصل کرنے یا میں نے کوئی چیز مکنی ہے نماز نیت کرتے کھڑا ہوں والا کم میں تے تو نہیں دعا کو پورا کر دے بڑا میرا کم میں یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین اللہ فرماتے ہیں مدد میں منگو تو بڑے طریقے نال صبر نال استقامت نال حضرت حسین کی نے صبر کی تھا اتنا بڑا امتحان ہے حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف گھرنے حضور کی خدمت میں آپ یاد کرتے ہیں اللہ تو محبوب رب العالمین فرمائے دیتے ہیں محبوب دو چیزیں دے جو ایک چیز پسند
پسند فرما یا دنیا کو پسند فرماؤ یا آخرت کو پسند. حدیث میں نہ پڑھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میرے کو آخرت پسند ہے, دنیا ایک اونچی پسند ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے معبود دنیا دے وچ مشکلات ہو سن, امتحان ہو سن, تمہارے اوتے بھی, تمہاری اولاد اوتے بھی, تمہارے صحابہ دے اوتے بھی, تے تمہارے منن والے دے اوتے بھی, تے تمہاری محبت کرن والے دے اوتے بھی. تے میں رب دا اعلان قیامت تک راضی ان اللہ مع الصابرین. اللہ فرمایا میں صبر کرن والے دے نال ہاں. صبر کرن والا کم تے درجات کو بلند کر دیونا میرا. حضرت حسین شہید جی کے میدان کربلا کے اندر دیکھو 1400 سال گزر گئے, حسین کا نام آج بھی زندہ باد. حسین کل بھی زندہ باد رہا, حسین آج بھی زندہ باد ہے. یزید کل بھی مردہ باد رہا, اب یزید آج بھی مردہ باد. حسین آلہ, حسین قاری, حسین عالم, حسین حافظ, حسین تہجد گزار, حسین نمازی, حسین سخی, حسین مجاہد, حسین نیک, حسین متقی, حسین حیا والا, حسین شرافت والا, حسین عظمت والا, حسین خوبصورت کا امام. کون حسین جن کے بارے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ, وہ لوگوں جنت کے نوجوانوں کا سردار دیکھنا ہوئے میرے نواسے حسین کے حسن کو دیکھو. جنت کے نوجوانوں کے سردار امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے اپنے گھر مبارک کے اندر حضرت جبرائیل آئے, حضرت ام سلمہ حضور کی گھر والی بھی نال بیٹھے, حضرت ام سلمہ روایت کریں دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے دستک کریے. حضور نے پوچھے کون؟ آج کیتے آنا جبرائیل, میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ. حضرت جبرائیل اندر تشریف گھرنے اجازت کہتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال بیٹھے خیر صدا فرمائیے نے رب العالمین کے سلام دیتے نے. اتنا دیر دے دروازہ کھلے تو حضور نے دیتے حضرت ام سلمہ فرمائے میں رہتی بیٹی ہاں. حضور کا نواسا لخت جگر حسین بھی تشریف گھرنے. حضرت جبرائیل نے فرمائے اللہ کے پیارے پیغمبر میں خبر دے پاپا. جی جبرائیل. حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کے معبود بکر حسین نواسے بکر امت لوگ شہید کرتے ہیں اور جتنا شہید کرے سے اگر میں کوئی اجازت ہوئے میں اللہ کے حکم نہ جتوں دی مٹی اتوں دا میدان میں نکا دے وہاں. انہیں حضرت جبرائیل نے پر مارے وہ جگہ آگئی ہے. حضرت جبرائیل نے کربلا کی شہادت پر مٹی سرخ چاہتے خون کو رنگین ہوئے محمد عربی کو بطور شہادت لکھا دیتے, بطور شہادت لکھا دیتے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں سارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں, کوئی نبی عالم الغیب نہیں, کوئی فرشتہ عالم الغیب نہیں. میرا جو علماء جو بندہ عقیدہ ہے کوئی صحابی عالم الغیب نہیں, کتب اقبال عالم الغیب نہیں, ولی اللہ عالم الغیب نہیں. علم غیب صرف اللہ کے ہے, صرف اللہ جانتے ہیں. اللہ بطور معجزہ اپنے نبی کو کوئی علم عطا فرما دے میں, نبی کے ہاتھ ہوتے علم کا ظہور کیوے, غیب کی خبر دے میں, ان کو معجزہ آدم جناب ولی اللہ کے ہاتھ ہوتے ظہور کیوے, ان کو کرامت آدم. اسا نبی کے معجزے کو بھی منیں تو آپ کو ولی دی کرامت نبی کا معجزہ اللہ بس کرنا شان رسالت زندہ باد, صحابہ زندہ باد, اہل بیت زندہ باد, تکبیر اللہ. میں آپ بیٹا کریں گا. رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. کوئی مشکل آوے, کوئی پریشانی آوے, کوئی امتحان آوے, اے میرے نبی کا اعلان ہے. اللہ فرمائے میرے پیغمبر اعلان کر دو, تسا اعلان فرمائے دے منو, میں الفاظ کرے سینے دے اترے
دے ونیا تسا پڑھ پڑھتے امت کو قرآن سنے دے ونو رب العالمین نے فرمایا قرآن بھی راسی قرآن والے بھی قیامت تک راس ہیں معمولی والوں ڈرے ہو دکھا والو میرے غیور دوستوں اور بزرگوں اللہ رب العالمین نے فرمایا حسین دے اتے امتحان نبی دے اتے امتحان بلکہ صحابہ انبیاء دے اتے بھی امتحان ہے کئی نبی کو آرے دے بچی لیا گئے کئی کو پانی دی کشتی دے اتے سیر کرائی گئی ہے کئی نبی کو کیری تکلیف دیتی گئی ہے قوم مخالفت کی ہے وقت مارن خون کر دیتے گندگی سک دیتی ہے وطن کو جرا وطن کر دیتا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا او لوگوں جنہیں کو آخرت پسند ہے دنیا کے دین کا کم کرے سو قیامت تک چاہے تبلیغی جماعت کی شکل ہے چاہے کوئی بھی جماعت کی شکل کے اندر ہے جتنا بھی کرے تے تکلیف ہمیں گھبرانا نہیں رب العالمین نے فرمایا استقامت اختیار کرنا پہلا کام میں صبر کرنا پہلا کام میں شکر کرنا پہلا کام میں اللہ رب العالمین نے فرمایا میں اللہ قیامت دن کو آپ جزا عطا فرمائے قیامت تک سلسلہ راسی فرعون کی جماعت بھی فرعون کے منن والے بھی قارون نمرود کے منن والے بھی شیطان کے منن والے بھی کیا کو رب رحمان کے محمد مصطفیٰ کے منن والے بھی ہو سکتے اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر دنیا میں تمہارا کوئی تعلق نہیں کوئی چیز کی ضرورت نہیں حسین شہید تھی منگنے تمہارے اہل بیت شہید ہو منگنے تمہارے صحابہ شہید ہو منگنے دنیا اتوالا کوئی حصہ کہنی آخرت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمائے من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثی ومن کان یرید حرث الدنیا نوتیہ منہا وما له فی الآخرت من نصیب اللہ نے فرمائے قیامت کا قرآن راسی ایک کافر کا نافرمانے کا منافقے کا جہنمی کا کائے کا انہیں کا تعلق دنیا نہ لے میں اللہ دنیا تھوڑی جی دے رہے سا آخرت کوئی حصہ کہنی میرے پیارے پیغمبر تولے تعلق بھی آخرت نال تولے صحابہ کا تعلق بھی آخرت نال اہل بیت بھی آخرت نال منن والے بھی تولے امتی بھائی کلمہ پڑھن والے ایمان والے انہیں کا تعلق آخرت نال ہے دنیا کا مشقہ جھیلتے برداشت کرتے شہادت نوش کرتے تختے دار تے لیٹے تھے پھانسی تے پنڈے تے چڑھتے کوئی غازی بڑھ ویسی کوئی شہید بڑھ ویسی کوئی مجاہد بڑھ ویسی کوئی مفسر بڑھ ویسی کوئی محدث بڑھ ویسی کوئی وقت قاری بڑھ ویسی کوئی عالم بڑھ ویسی کوئی مؤذن مسجد مدینہ بڑھ ویسی میرے پیارے پیغمبر اے تولے صحابہ دی جماعتیں منن والے فرما بردارن اولئک هم الفائزون اولئک هم المؤمنون اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا میرے پیارے پیغمبر میں اللہ اعلان کرنا اے کامیاب ہے اے ہدایت یافتہ ہے جیڑا انہیں دے پچھو اے جلسی کامیاب کی ویسی میرے پیغمبر انہیں نظر رحمت کرن دوارا کم میں کہ انہیں سارے کو ابو بکر عمر کلمہ دوارا پڑھا کے غلام پڑھا رہے شہداء کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ قربان بنا اے اشرف حضرت حسین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو محرم الحرام کو ایک واقعہ کرے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قربان بنا حضرت کلمہ نہیں پڑھیا ابو جہل کرنے میٹنگ پہ چیزی ہے یار روز بروز نبی دے غلام بچدے رہنے کوئی ہے جائے میں کا مقابلہ صحیح طرح میں کرے ہی کو حل
کا پریشان ہے، تلوار میں یہاں پر نکلی ہوئی ہے، بڑی جورت کے بہادری نال تیزی نال میں نہ پہنی عمر میں ان کو جواب دیتے میرے رستہ چھوڑ، میں تو فیصلہ کن قدم اٹھا کے نظر بیاں فیصلہ کرن میں نہ بیاں انہیں ڈٹھے کہ عمر بھی ہوشی سے حالت جویدہ پہ انہیں ایک لکمہ دیتے ہوا کہ عمر کتے دباد کنی پہلے اپنے گھر کی خبر کرے تیری بھیڑ ہوئی عمر بن خطاب تیرا بڑھانا ہے، خطاب کی بیٹی بھی کلمہ پڑھ کر نبی کی غلامہ بڑھ چکی ہے، یا وہ پورا گھر پر ابھی کلمہ پڑھتے نبی کا غلام بڑھ چکے۔ عمر بن خطاب کی حالت مزید تبدیل کی ہے، اٹھے تو اشتہار چل رہا ہے نہ چل رہا، اپنے گھر کی خبر واپس ہٹے رستہ موڑ گئے، دروازہ سے پنجے دستک دیتی ہے، اندر قرآن بھی پڑھی تب تک قرآن کی کلاس میں لگی ہوئی ہے۔ تو آپ کو صاحب کا مفت مل گیا نا قدر کرنے، مدرسے والے کھلیں دے بدن مدرسے والے کھلیں دے بدن طالب علم قرآن پڑھیں تو سا اپنے بارے کو سکول والے پاس بھیجی پڑھیں جتنا دین اسلام کی مخالفت ہے قرآن کی مخالفت ہے اتنا بھیجی پڑھیں تو عمر بن خطاب دروازے سے دستک دیتی ہے، اندر قرآن پڑھنے کی آواز دستک ایسی زبردست جوش والی دبدبے والی ہے، عمر کی بہن سمجھتی ہے کہ شاید عمر آیا کھڑے، جلدی اپنے بہن وہی ہوئی صحابی رسول کو جرا قرآن پڑھے گا بیٹے چھپا دیتے عورت اندر ہوتا آگئے دروازہ کھولے عمر جوش کچھیا نہیں آپ کے مرن شروع کر دیتے حتیٰ کہ لکھے میں کو خون بھی بہن پائے گئے۔ حضرت عمر کی بہن میں آگے عمر خیر ہے اتنا بھی ہوش نے آوردی سوال جواب نہیں کیتا، عمر میں غصے سے بٹھے ہمشیرہ کے چہرے کے خون شروع تھے، عمر کو حیاء آئے تھے چپ کرتے بیٹھے، ہمشیرہ دیا عمر کہ تو غلط فہمی ہے کیا کرا دی جیرے خطاب کا تو بیٹے ہوں خطاب دی میں بیٹی ہاں جیدہ دودھ تین بیٹے ہوں ماں کی دھولی ہے دودھ میں بیٹے جتنا تیری پرورش چاہیے اتنا میری پرورش چاہیے، تو کفر کے بیٹے ہوئے نہیں میں اسلام کے بیٹی ہوں یہاں، تو اپنا مذہب چھوڑن واسطے تیار کہنی میں اپنے نبی کو چھوڑن واسطے تیار کہنی میرے سے تنلات پہلے تک ٹکڑے ٹکڑے کا ہو کر دم پر تیرے نبی کا کلمہ پہنا پڑھئے عمر کو نبی کو میں نے چھوڑ حضرت عمر حیران ہو کیسے چکا رہے گئے، عمر نے بہن کو آپ کے بہن دسا کسی وجہ کیا ہے وہ کتاب وہ قرآن وہ کلام کے جائے عمر بن خطاب دی بہن کی آنکھیں تمہیں کا تو سنا دے ہوں وہاں کے سنا وہ کے جا کلام ہے عمر کپڑے پاکے عمر غسل کے کو کرواما عمر کپڑے پاکیزہ موجود ہیں میں اپنے بھرا کو غسل بھی کرواما میں اپنے بھرا کو کپڑے پوا تحسین سرما بھی کرا عمر مہربانی کر شکر و صورت ریاض نال میرا قرآن بڑا عدد والا عظمت والا جے نبی تے اترے وہ بھی بڑی عظمت والا جے خدا اتارے وہ بھی بڑی عظمت والا عمر قرآن کو پڑھنے واسطے دل چاہیے صفائی چاہیے پاکیزگی چاہیے لذت چاہیے ارادہ چاہیے عقیدہ چاہیے توجہ چاہیے یقینی چاہیے عمر جنہوں میں آقا میں تو کرے نہ من قرآن دے کو میں عمر بن خطاب نے کپڑے بدلے میں کیاری کیجئے غسل کیتے لوٹان سمجھی کے بہ گئے حضرت عمر کی بہن آپ کو قرآن پڑھنا شروع کیجئے قرآن کا دل 15 سپارہ 16 دے وچوں سورۃ طٰہٰ پڑھنا شروع کیجئے رب العالمین نال سمجھ کے ملاقات کیجئے میرا اللہ ان کے ذہن کو بدل دے میرا کام ہے کہ عمر کے دل کو بدل دے تیرا کام ہے عمر بن خطاب کی بہن ہے آپ کو قرآن سے اثر دیتے تھے قرآن خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی حالاتوں کی تقدیر دیکھی حضرت عمر یہ گھٹنے ٹیک کے بیٹھے کہ حضرت عمر کی بہن آپ کو اپنے انداز نال بڑی لذت نال بڑی پاکیزگی توجہ نال انہیں قرآن پڑھنا شروع کیتے بسم
الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى رب دی توحید بیان کیجئے رب دی صفات بیان کیجئے رب دی حمد و ثنا کیجئے رب العالمین کو جوش ہے اللہ فرمائے او میرے پیارے پیغمبر تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے تھوڑی دیر انتظار کرن تو اللہ کا میں عمر کو غلام بنا دے تمہارے قدمے سے سکتے میں میرا کام ہے بس عمر 7 آیات سنیں عربی بادشاہ قرآن میں سندا کے تے سمجھ دے ایویں دل تے دل تے کھلے آنسو جاری تھی کہ عمر بن خطاب دی بھیڑ میں جوش نال قرآن سمجھ بیٹھی ہے رب نال لین ملی ہوئی ہے دعا منگی بیٹھی ہے وہ پتہ لگے بھائی بھائی کی بات ہو آگے استاد پڑھاون والا کی بات ہو آگے عمر جو تے گریا تاری ہے داڑھی تاجی کی آنسو نال رو رو تے عمر بھی ہوش ہے آدھے بھیڑ بس کر عمر بن خطاب رو گئے خطاب کی بیٹی جلدی کر دیر نہ کر یہ تو تیری زبان ہے جتنا لذت ہے جنہوں تے اتری ہے بدنی منہ بھی زبان ہے جتنا لذت ہے چاہے خدا اتارے منہ زبان ہے جتنا لذت ہوتی قرآن ہے جتنا لذت ہے نبی ہے جتنا لذت ہے چاشنی ہوتی جلدی کر عمر کو گلے دے اندر اپنا دوبٹہ سر عمر دو بنیاں دے قابل کہنی تو تے کینے نبی دے قدمے چکا میں کو گھلے کی وقت نبی دے قدمے اجازت گھلتی وقت عمر اتنا نہ گھبرا میرا نبی رحمت للعالمین جے دبائے اللہ قرآن میں فرمائے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے نبی دے اخلاق بڑے اعلیٰ نبی دی سیرت بڑی اعلیٰ نبی دا کردار بڑا اعلیٰ نبی دا جماعت بڑا اعلیٰ اور لوگوں میں قرآن جو ہے کار دے بھی نسان وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اللہ قرآن میں فرمائے مفسرین کو پوچھو مفتی شفیع کی تفسیر جو شیخ الہند کی تفسیر جو حضرت مدنی کا ترجمہ جو حضرت شاہ رفیع کا ترجمہ جو انہیں لکھے میرے نبی اتنا سوڑے آنا جیرا میرے پیغمبر کو ایک دفعہ ایمان کی حالت نہ دیکھ گندہ میرے پیغمبر کا جمال اتنا شان کی نہیں ہے لیکن نظر جھکا دے نبی نے چہرے دے ایسی لذت ہے ایک دفعہ دید پائے میں نے ہاتھ آکھ چکاون دل نہ کرے گا اتنا مقاس رہا اور اتنا جمال رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور کی خدمت اندر پہنچ میں قربان بنا جب نے خدمت میں پہنچے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت عباس حضرت حمزہ بیٹھے انہیں نٹھے عمر آگے تلوار میام میں تو نسلی ہوئے جنگل سکی ہوئی ہے انہیں آگے آقا عمر آگے پتہ تنہا ہونے کو وہ تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل کے ذریعے وحی کے ذریعے حضور کو رسا دیتا ہے انہیں تلوانہ کر دیں کہ مدر عمر لڑن اندہ پہ ہوئے حضور فرمائے صحابہ پہ ہوئے حکومت کو محبت دے اندازنا نبی کا غلام لڑن اندہ پہ جب نے حضور کے میں کہنا اللہ کے پیارے پیغمبر کچھنا انہیں سینے نہ لینے یا وہ سینہ کتنا آلہ ہوتی تیرے نبی دے سینے نہ لگا کر ہوتی اب تو عمر کا سینہ بھی آلہ حسن حسین کا سینہ بھی آلہ حضرت عمر کو سینے نہ لے سینے نہ لے مرد بات پوچھے میں فرمائے عمر کی نے آقا تاری غلامی اکایا میں کو اپنی غلامی اکا قبول فرماؤ میں ترمہ بھی پڑھنا آیا خدمت بھی کرنا آیا تارے ترتے جھاڑو بھی نے بڑھایا تاری خدمت واسے آیا آقا میں کو اپنا ترمہ کا پڑھاؤ گا حضور علیہ السلام نے عمر کو ترمہ پڑھائے پر عمر سے ترمہ پڑھنا ایسا کفر دوتے لفظہ داری تھے عمر نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر اجازت قصہ جو ہوتے ہیں پہلی نماز بیت اللہ کے اندر داتی تھی عمر نے بڑے
حضرت عمر گلے دے امیر المومنین مدینے دی گلے دے اندر عمر پارا دے نردے رعایت کی ہوئی یہ دروازے کے قریب تھے نا دستک دیتی ہے آخر میں خیر ہے بال ہوگا تمہیں ان کو پتہ نہ کہ عمر آیا کرے وہ آگے بال انسان ہوگا پہ ان کو کھیر پلانے اور حضرت عمر بلا بلے بل پوچھے نے کہ بل بال ہوگا پہ اور آخر میں کیوں بال کو چپ نہیں کرنے کی سارے محلے بے آرامی کہیں پیئے بال کے شور کی وجہ کروں بل حضرت عمر چلے گئے عمر نے آگے میں وہ بھلا تھی بھی اللہ والا چپ کریں گے نراز نہ تھی بل طریقے چکر تے بلے بال ہوگا پہ بل پتہ لگے بال کو چیز نہیں ملیا حضرت عمر نے سویرے اٹھی تو فیصلہ کی تھی جتنے بال پیدا تھی میں انہیں نے وظیفہ ہی کر رکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قربان بنا رات کا ٹائم ہے پارا بندے دن رات کا اکثر حصہ گزر چکے ایک ماں تھی آپت اندر ہم کلام جیبن کچھڑی ماں رہ دیئے پر تھی جوان کو جواب دے دیئے کچھڑی ماں دیئے او میری تھی آج چیز توڑے تے مبت ہے سادہ گزر ہوگا چیز دے ہوتے ہیں آج تھوڑا جا پانی ملا لوں تاکہ وزن بھی پورا تھی بنے مقدار بھی پوری تھی بنے گزارا تھی بنے جیا دیا ہماں تے مبت ہے امیر المومنین عمر چیز دے وچ پانی ملاون کی سزا بہت بڑا جرم ہے ایسا کینے ادا کر سکتے ہو ماں کر پیئے میری جی عمر بلا دیدہ کرے عمر بلا دیدہ کرے تو جو آدھی کوئی حضرت عمر اگر میں سنزا کرام وہ جی جوان کے جملے میں سنیے وہاں پہ اماں عمر نہیں دیدہ کرا تو عمر دا رب نہ دیدہ کرے سویر چاہیے حضرت عمر گھر والی دعا کے تیاری کرو میں اپنے پتر کا رشتہ سلاش کر یہ جی حیاء والی یہ جی غیرت والی یہ جی تقوی والی بارلی دیکھ کے آیا حضرت عمر گھر والی کو جنتے میں دبادہ دستک دیتی ہے یتیم بارلی بیوہ عورت نالے ماں دھیریت ایک چیز جو کے گزارے امیر المومنین انہیں دروازے کے رشتے واسطے دیتا ہے آگے وہ میری گھر والی او عبداللہ دی اممہ میں قدر کا پڑے دروازہ دے لہدہ بدا دنیا جی حیاء والی تھی نوح بڑھاون واسطے مل میں انہیں جی دھی دا رشتہ کھنتے آیا انہیں دروازے دے پہنچے رشتہ منگے نے انہیں آگے مہربانی فرمو اسا غریب کے تجھا کتا مذاق کرنے بیٹھو انہیں آگے کہنا حضرت عمر خلاصہ رشتہ کرتے گئے جب میں گھر کرنا تے لفظانا سویرے اٹھی دے جو نے عدالت جمعے دے امیر عمر بلا کمرے چلتے ہیں اپنی نوح کو آدھے ہیں وہ میری تھی میں جب روزانہ کہتے ہیں سویرے آوانا میں کوئی وہ جملہ تو سنا رہتا کر کے عمر نہیں رہتا کرا عمر دا اللہ تا رہتا روزانہ یہ جملہ حضرت عمر سویرے اٹھی تے سنتے ہیں بلکہ جو آنسو تبکین دے ہوئے بھیدے ہیں پہ ولیکن اللہ کہنے مہربانی ہے جنت میری نوح میرے گھر چاہیے میرے گھر کو اللہ خوف خدا کا مدرسہ بڑھا میرے بزرگو یہ جا نوری ہومن یہ جا دھیری ہومن یہ کی تربیت ہوئے آؤ میدان کربلا کی گاڑی کے طور بلہاما حضرت حسین پیدا چن حضرت فاضل حضرت عباس کی گھر والی ہے حضور کی چچی ہے وہ آگے میں خواب لکھتے کہ حضرت فاطمہ کے جسم کا کٹے ہویا ٹکڑا گوشت کا میری حضور کی جھولی چلاتے اور خواب بڑا عجیب لکھتے حضور سے مدرسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حسین پیدا تھے حضور کی جھولی حضرت حسین میں بیٹھے اور حضور چمتے ہوئے حضور نے فرمایا چاچی تیرا خواب ہی ہوا بہت اچھا خواب ہوا کہ اللہ نے فاطمہ کے گھر بیٹا حسین عطا کر دیتے اللہ کے پیارے پیغمبر بڑی محبت کریں دے ہم سینہ نہ لے دے ہم پیار کریں دے ہم سب تو پہلے حضرت حسین کے منہ کے اندر اللہ کے پیغمبر نے جنہی گھٹی بتاؤ سکیے وہ اپنے منہ مبارک نہ وجود چبا چبا کے ان کا پانی ان کا رس ان کی مٹھاس ان کی شربت ان کی شہد محمد عربی نے حسین کے منہ میں سکیے آپ کو نبی کا لعاب جنت کے لعاب کا نوالا جنت کی ماٹھی کا نوالا جنت کے شراب کا نوالا جنت کے حور و غلمان کا نوالا پوری خدا کی خدائی ہے کبھے جو ہوئے آپ کو محمد
56 سال کل عمر پاتی ہے. 8 سال وہ ہیں حضرت حسین نے حضور کے زمانے 8 سال عمر گزاری ہے. میرے پیغمبر دنیا کو چلے گئے، حضرت حسین کی عمر 8 سال. میرے پیغمبر تربیت کرتے رہ گئے، میرے پیغمبر سرپرستی کرتے رہ گئے، میرے پیغمبر تعلیم دیتے رہ گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حضور کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کا جرا زمانہ پاتے 24 سال 24 سال اصحاب رسول سے کٹے رہ گئے. حضرت ابوبکر بڑی محبت کریں، حضرت عمر اپنے زمانے بڑی محبت کریں، حضرت عثمان بڑی محبت کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد حضرت حسین کی پیدائش کہیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ 8 سال کے بعد والی مدینہ کے اندر سارے صحابہ کا زمانہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد کے نال کوفہ چلے گئے. دارالخلافہ کوفہ ہے. حضرت علی کی رہائش بھی کہیں ہے. اپنے ابے کے کٹے حضرت علی کے کٹے حضرت حسن حسین کہیں رہ گئے. حضرت علی کی شہادت کے بعد اور حضرت حسن کو امیر المومنین بنائے گئے اور انہیں پور کے صدارت میں لیے ایک عہدہ میں لیے. حضرت حسن رہ گئے. حضرت حسن سے کٹے حضرت حسین انہیں سے مشیر خاص رہ گئے. حضرت حسن کے بعد حضرت امیر معاویہ کا زمانہ ہے. یہ سن 40 ہجری کی گال ہے. 40 ہجری کے 60 ہجری تک 20 سال امیر المومنین حضرت معاویہ امیر معاویہ رہ گئے. حضرت معاویہ کے زمانے کے اندر حضرت حسن حضرت حسین مدینہ طیبہ تشریف گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ رہ گئے. حضرت حسن کی شہادت ہو گئی ہے. حضرت حسن کی شہادت سن 50 ہجری کے اندر چاہیے. حضرت حسن کی عمر 47 سال ہے. زہر جتا کے شہید ہو گئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین نے پوچھے او میرے بھائی میرے ابے دیتا میرے بڑے ذرا کس کو کسی کو قاتل کہوں نے کہیں کو نادے ظلم کیتے. حضرت حسن نے فرمایا میں ان دنیا میں جسامنا چاہتا میں اللہ واسطے معاف کیتے ہیں. کل قیامت علی اللہ کی بارگاہ میں تھانے سا میرا اللہ ان کو بدلا گنزن میں کی شخص کی بنا دوتے کئی کو اپنا مجرم نہیں بڑھے دا. حضرت حسین کی شہادت کے بعد حضرت حسن تلے ہو گئے. حضرت حسن مدینہ طیبہ بڑا بہترین زمانہ گزارے. مدینے والے ہر بڑے حضرت حسین کے ارد گرد آج فیض حاصل کرنا کٹھے رہنا دیدار کرنا. 60 ہجری دے حضرت امیر معاویہ فوت ہو چکے. یزید پر سر اقتدار آگے. حضرت حسین کو پتہ لگے یزید نے مجبور کیتے گورنر مدینہ تو احمد حسین کو بیعت گنو. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیعت واسطے تیار نہیں تھے. حضرت حسین نے فرمایا بالکل کہنا میں ظالم جہادوں تے بیعت کرن واسطے تیار کہنی. معموری والو حضرت حسین مدینہ طیبہ کنو مکہ دی طرف روانہ تھی گئے. جب مکہ دے اندر پہنچن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرف یزیدی فوج نے گھیر کیتے مجبور کر دیتے کہ حسین تسا یزید دے حد تے بیعت کرو. حضرت حسین نے ایک چیز دے اوتے صرف اپنا اصرار کیتے او یزیدہ میرے نال مذاکرات کر. اگر تو منصب دے قابل ہے میں حسین بیعت کرن واسطے تیار ہاں. میں تے کوئی منصب دے قابل نہیں سمجھدا. حضرت حسین نے بیعت نہیں کیتی مکہ کنو حتیٰ کہ ہر پاسوں فوج پولیس شروع تھی گئی. حضرت حسین دا رہن بالکل مشکل کر دیتے ہیں. زمین تنگ کر دیتی ہے. دنگا فساد شروع کر دیتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ والوں کی تیاری کیجئے. یہ لوگ کوفہ والے کو پتہ لگے کہ حضرت حسین مدینہ چھوڑیں اور ہند نال یزید نال ناراض تھی گئے. انہیں خط لکھنا شروع کر دیتے کوفہ والے نے آکے حسین تسا ساری طرف آونو اور اثر کو اپنا امیر تسلیم کرے دو اثر کو اپنا امام تسلیم کرے دو. حضرت حسین خط پڑھتے رہ گئے تیاری کرتے رہ گئے سوچتے رہ گئے. حضرت حسین نے آخر مکمل تیاری کر دیجئے. حضرت حسین اپنے خاندان کو تیار کیتے جن کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 بیٹے بے نالم. ایک جنا عبداللہ ہے, ایک جنا محمد ہے, ایک جنا ابو بکر ہے, ایک جنا عمر ہے, ایک جنا عثمان ہے, ایک جنا جعفر تیار ہے,
پیارے پیغمبر نے حسین کو بچپن دے وچ مونڈے تے چاہتے حسین دا بچپن گزری حسین دا یادت چھڑے مدینہ او بستی او محلہ او علاقہ نعرہ تکبیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ کو روانہ تھی مندن پورے مدینے دے لوگ مرد عورتاں پار روندے کرن تیاری کرن سبے کرن رکے دے کرن عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عباس باقی صحابہ حضرت حسین کو آدم مہربانی کرو مدینہ چھوڑ دینا منو لیکن حضرت حسین مجبور ہو گئے اور صحابہ نے فرمایا جب تک ساتھی جان حسین تیرے تے آنچ نہ ہوسی حضرت حسین نے فرمایا میں مدینے دی گلیاں کو خون نہ رنگ نہیں کرنا چاہتا حضرت حسین ایک کون حسین ہے اے اور نبی دنواز ہے جے نبی دے زمانے دے اندر بادشاہی والی زندگی گزاری ہے عمر دا زمانہ ابو بکر دا زمانہ بات ہے حضرت حسین ٹوٹے ٹوٹے میدان کربلا کی طرف پہنچے جب میدان کربلا ٹائم تھوڑے اور یزیدی فوج نے پر ڈیرا پا کے دے حضرت حسین نے فرمایا او شجرا انعام تین گرنے دا انعام میں گرنے پر تیرا انعام دے میرے انعام میں بڑا فرق ہے تین گردن کاٹ دا انعام گرنے تے میں گردن کٹا دا انعام گرنے تین ابن زیاد کا انعام گرنے تے میں محمد مصطفیٰ کا انعام گرنے تے یزید کا انعام گرنے تو میں رب جلیل کو انعام گرنے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اللہ پاک فرمائے جن لوگ میرے رستے سے ہوتے شہید ہو گئے قیامت تک قرآن اعلان کرے رہے نسی وہ لوگ زندہ ہیں وہ لوگ مرنے گے انہیں کو مردہ نام وہ زندہ ہیں میں اللہ انہیں کو رزق بھی دینا انہیں کو دنیا میں بہترین زندگی دیتی ہے اور اللہ نے بڑا فرمائے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اللہ فرمائے انہیں کو رزق بھی ملتے ہیں اور اللہ نے بڑا فرمائے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وہ لوگوں ہر کسی امتحان ہوتے ہیں جان بھی لینے کو سی اور کو غازی خالد فیصل اور کو غازی ممتاز قادری اور کو غازی علم الدین محمد عربی دی ختم نبوت دکھا ترکی میں جان کا نذرانہ دیتے ہیں صاحب بھی لینے کو سی اللہ فرمائے لیکن جے جڑے کوئی مصیبت پہنچے یہ جملہ آپ لوائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ جملہ آپ دلنا تمہارا کم میں کہ تو آپ کو صبر عطا کر دے تمہارے درجات کو بلند کر دینا ملا حضرت حسین میدان چترے کریں آگے نے اسی میرا مقابلے تھا کوئی کمپرومائز کہنی میں خون کرنے آیا تو لڑنا چاہتی تو میں لڑائی واسطے تیار ہوں سارا خاندان شہید کیا دیتے حضرت حسین آپ میدان چترے جام شہادت گوش پر میں نے اور یہ جملے آنے میں اوشی میرا او خبیثہ تیرے شرم حیاء نہیں ہوتی نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ کعبۃ اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلوار کے سائے میں جینے کی مصیبت ہے آپ کو نواسہ حسین نے صبر کیتے برداشت کیتے استقامت اور قیامت تک محمد عربی دی امت کو حسین کے مننے والے کوئی ہو سکتا کہ سارا تعلق نماز نہ لے حسین اتھا بھی نماز قضا نہیں کی تھی اتھا بھی سر سجدے سکے ان سب کو شہر نے کیا خوبصورت منظر کشی کی تھی مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں خدا جانے کیسی یہ ہے میزبانی
بوند پانی نہ مل سکا لیکن کربلا کو خون پلایا حسین نے ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں سجدہ کیا پھر سرنا اٹھایا حسین نے کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین نعرہ تکبیر وسعت دل ہے بہت وسعت سہارا کم ہے اس لیے مجھے تڑپنے کی تمنا کم ہے میرے بعد بہت سارے حضرات انہیں کا بیان میں تھی میں نے سورے میں استاذ العلماء شیخ ابن شیخ حضرت مولانا ابو بکر عبداللہ صاحب کا امرا رفیق سفر ہے بزرگ نات خائیں فقیر آدمی ہے بالکل انہیں 10 روپے یا خدمت کرو یا انہیں سبھی کو ہاتھ لا دو تے مستحق آدمی تھوڑے تھوڑی خدمت کرو رفیق سفر ہے بزرگ آدمی ہے انہیں جلدی پڑی جان چھوٹی سی تمام حضرات میں توجہ کرتے تھوڑا تھوڑا ہتھیار دے ماشاءاللہ